بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قصص القرآن، علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ۔ سبق نمبر 38۔ وقال الملأ من قومہ، آیت نمبر 33 تا 35۔ تو ان کی قوم کے سردار جو کافر تھے اور آخرت کے آنے کو جھوٹ سمجھتے تھے اور دنیا کی زندگی میں ہم نے ان کو آسودگی دے رکھی تھی، کہنے لگے کہ یہ تو تم ہی جیسا آدمی ہے، جس قسم کا کھانا تم کھاتے ہو اسی قسم کا یہ بھی کھاتا ہے، اور پانی جو تم پیتے ہو اسی قسم کا یہ بھی پیتا ہے، اور اگر تم نے اپنے ہی جیسے آدمی کا کہا مان لیا تو گھاٹے میں پڑ گئے۔ کیا تم سے یہ کہتا ہے کہ جب تم مر جاؤ گے اور مٹی ہو جاؤ گے اور ہڈیوں کے سوا کچھ نہ رہے گا تو تم زمین سے نکالے جاؤ گے؟ جس بات کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ بہت بعید ہے۔ انہوں نے انسانوں میں سے رسول کی بعثت کو بہت بعید سمجھا، اور یہ وہ شبہ ہے جو پرانے دور سے آج تک کافر اور جاہل لوگ پیش کرتے آئے ہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں فرمایا، آکان الناس عجبا ان اوحینا الی رجل منہم ان انذر الناس، سورہ یونس آیت نمبر 2۔ کیا لوگوں کے لیے یہ بات تعجب والی ہے کہ ہم نے ان سے ایک انسان کی طرف وحی کی کہ لوگوں کو ڈراؤ؟ اسی طرح مزید دوسری جگہ فرمایا، وما منع الناس ان یؤمنوا، سورہ اسراء آیت نمبر 94-95۔ اور جب لوگوں کے پاس ہدایت آ گئی تو ان کو ایمان لانے سے اس کے سوا کوئی چیز مانے نہ ہوئی کہ کہنے لگے، کیا خدا نے آدمی کو پیغمبر بنا کے بھیجا ہے؟ کہہ دو کہ اگر زمین میں فرشتے رہتے ہوتے کہ اس میں چلتے پھرتے اور آرام کرتے یعنی بستے، تو ہم ان کے پاس فرشتے کو پیغمبر بنا کر بھیجتے۔ اس لیے حضرت ہود علیہ السلام نے ان سے فرمایا، کیا تم نے تعجب کیا ہے کہ تمہارے رب کی طرف سے نصیحت تم سے ہی ایک آدمی پر آئی ہے تاکہ وہ تم کو اللہ کے عذاب سے ڈرائے؟ یعنی یہ کوئی تعجب والی بات نہیں۔ اللہ جس کو چاہے رسول بنا دے، اس کو کوئی پوچھنے والا اور اس پر کوئی پابندی لگانے والا نہیں۔ قوم عاد کا جواب، کیا تمہیں یہ وعدہ دیتا ہے کہ جب تم مر کر صرف خاک اور ہڈیاں رہ جاؤ گے تو تم پھر زندہ کیے جاؤ گے؟ نہیں، یہ بات دور اور بہت دور ہے۔ وہ جس بات کا تم سے وعدہ دیے جاتے ہو، زندگی تو صرف دنیا کی زندگی ہے، ہم مرتے جیتے رہتے ہیں، اور یہ نہیں کہ ہم پھر اٹھائے جائیں گے۔ یہ تو بس ایسا شخص ہے جس نے اللہ پر جھوٹ باندھ لیا ہے۔ ہم تیری تصدیق کرنے والے ہیں، ہم تیری تصدیق کرنے والے نہیں ہیں۔ تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ اے اللہ، ان کے جھٹلانے پر میری مدد فرما۔ یعنی انہوں نے آخرت کو بعید از قیاس قرار دیا اور اجسام کے مٹی اور ہڈیاں ہو جانے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا انکار کیا۔ انہوں نے کہا کہ لوگ پیدا ہو رہے ہیں اور مر رہے ہیں، اور اسی طرح یہ سلسلہ چلتا رہے گا، اور یہی دہریہ لوگوں کا نظریہ ہے۔ اور جیسے بے دین اور جاہل قسم کے لوگ کہتے ہیں کہ انسان ماؤں کے پیٹوں سے پیدا ہو رہے ہیں اور آخرکار زمین ان کو نگل جاتی ہے اور معاملہ ختم ہو جاتا ہے۔ دہریہ گروہ کا اعتقاد یہ ہے کہ دنیا سے رخصت ہونے والے لوگ 36,000 سال بعد دوبارہ دنیا میں واپس آ جاتے ہیں، مگر یہ سب جھوٹ اور ضلالت، کفر اور جہالت ہے۔ یہ سب باطل اقوال اور فاسد عقائد ہیں، ان کی کوئی اصل اور برہان نہیں ہے۔ یہ صرف ان لوگوں کو بہکا سکتے ہیں جو فاجر، فاسق اور عقل و خرد سے عاری اور ہدایت سے ناآشنا ہیں۔ جیسے دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں ارشاد فرمایا، وَلِتَصْغَىٰ إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ، سورۃ الانعام آیت نمبر 113۔
ترجمہ۔ اور وہ ایسے کام اس لیے بھی کرتے تھے کہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل ان کی باتوں پر مائل ہوں اور وہ انہیں پسند کریں، جو کام وہ کرتے تھے وہ کرنے لگے۔ ہود علیہ السلام نے ان کو واعظ و نصیحت کرتے ہوئے یہ بھی فرمایا کہ تم ہر بلند جگہ اونچی اونچی عمارتیں بناتے ہو کہ جن کو دیکھ کر آدمی حیران رہ جاتا ہے، تم یہ بیکار اور عبث کام کرتے ہو، اس کی تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے ان کو یہ بات اس لیے فرمائی کہ وہ لوگ بڑے بڑے خیموں میں رہنے کے عادی تھے، جبکہ وہ بڑی بڑی عمارتیں فخر و تکبر کے اظہار کے لیے بناتے تھے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے پروردگار نے عاد کے ساتھ کیا کیا، جو ارم کہلاتے تھے، اتنے دراز قد کے تمام ملک میں ایسے پیدا نہیں ہوئے تھے۔ تو عاد ارم ہی عاد اولیٰ ہیں، جو ستونوں والے خیموں میں رہائش پذیر تھے۔ اور جن لوگوں نے یہ کہا کہ ارم ایک شہر تھا جو سونے چاندی سے بنا ہوا تھا اور وہ مختلف علاقوں میں گھومتا رہتا تھا، یہ بات غلط اور بے بنیاد ہے، اس کی کوئی سند اور دلیل نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کے فرمان وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ، اور تم مسانے بناتے ہو۔ مسانے سے مراد محلات ہیں، یا موت سے بچنے کے لیے بنائے گئے بڑے بڑے قلعے ہیں، یا پانی اکٹھا کرنے کی جگہیں ہیں۔ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ، شاید تم ہمیشہ رہو گے، یعنی تم کو امید ہے کہ ہم ان محلات میں لمبی لمبی عمریں گزاریں گے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔ اللہ حافظ۔